الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: من يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات محترم، بھائی اور دوستو، پردردار ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت بیان کی جا رہی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے کافی چیزیں سنی، اور یہاں تک کہ ہم تکبیر تحریمہ سے ہوتے ہوئے سورہ فاتحہ اور آمین کا ذکر کر کے رفع الیدین جو 4 جگہ کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ میں، قبل الرکوع و بعد الرکوع، اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تحیات التشہد الاول کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر رفع یدین کرتا ہے، یہ 4 جگہ احادیث سے اور صحیح احادیث سے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ بھائیو، آج بھی جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سامنے، جو ایک تفصیلی روایت ہے نماز سے کی کیفیت سے متعلق، آج اس کو بیان کرنے کا وعدہ تھا، اور میں انشاءاللہ ابھی اس کو بیان اللہ کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اور پیارے بھائیو اس کے بعد اللہ سے توفیق، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالی ہمیں پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو حق ہے وہ ہم پر واضح کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اللہ سے دعا ہے جو حق ہے واضح کر دے۔ والحق احق ان یتبع، حق وہی ہے، جب حق ثابت ہو جائے تو اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی پہ طعن و تشنیع، طنز نہیں کرتے، صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے علماء، ان میں احناف کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے اقوال بھی تائید کے طور پر ذکر کرتے ہیں، تاکہ بات ذرا اچھی طرح واضح ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے کسی کے دل میں کہ بھئی یہ تو اپنی بات کرتے ہیں، اپنا فہم بیان کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنا طریقہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا طریقہ جس کی تائید بڑے بڑے کبار علماء احناف نے کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے احناف کے بھائی اپنے بڑے علماء کی بھی بات نہیں مانتے ہیں، بس ایک چیز جو رائج ہو چکی ہے اسی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے، میں اس حدیث سے پہلے حضرات محترم ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اس دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، اراک یا رسول اللہ فی هذه الحیاة ثم اذکر موتی و موتک وإذا فزعت
في البيت في المنزل في مكان آتيك وأنظر إليك وأطمئن ولكن أذكر موتي وموتك، مجھے پھر اپنی موت آپ کی موت یاد آتی ہے، مجھے اپنی موت اور آپ کی موت بھی یاد آتی ہے کہ آپ بھی انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے بھی موت آئے گی اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ فأقول یا رسول اللہ انت تکون فی الجنہ مع الصالحین مع الانبیاء مع الشہداء وان دخلت، آپ نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور اللہ کے رسول اگر میں داخل ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں۔ ڈر اور خوف، الرجاء والخوف، مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تو یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول ان دخلت الجنت فلم اراک فلا اراک، آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ اس کی چاہت تھی، ایک خواہش، اس کی تمنا کہ جنت میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، ابھی سے اس کو پریشانی ہو رہی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سچی کیفیت کا اندازہ کر کے معلوم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی سورۃ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس صحابی کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام اکرام کیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کون لوگ؟ جو اطاعت کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ پہلی شرط، اہم شرط اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو، مقصد یہ تھا میرا قصہ بیان کرنے کا۔ ہم یہ چیزیں سنتے ہیں، صحیح احادیث سے جب سن رہے تو ہم کو بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ بات کو سن کر صرف سر سے اتار نہ دیں، بلکہ اگر صحیح حق ہو جائے ثابت تو پھر اس پر عمل کیجیے۔ آئیے، سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال، جبکہ راوی ہیں محمد بن عمرو بن عطاء، کہتے ہیں قال سمعته وهو قال في عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے درمیان ایک بات کہی۔ احدہم ابو قتادہ بن ربیع، ان میں ایک ابو قتادہ بن ربیع بھی صحابی تھے موجود، 10 صحابی میں ایک کا نام لیا۔ ماذا يقول ابو حمید؟ يقول انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جانتا ہوں، کیفیت پتہ ہے، طریقہ پتہ ہے۔ میں لوگوں نے کہا قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اکثرنا له اتیانا، آپ نہ بہت پرانے صحابی ہیں، نہ اتنے زیادہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، تو کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ بھائیو، ایک چیز یہاں پر آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی
کوئی آدمی بعد میں آتا ہے لیکن اس پر خاص توجہ دیتا ہے، اس کا ماہر بن جاتا ہے، لوگوں سے پوچھ کر، نبی کو بار بار دیکھ کر کہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے، توجہ دی اس نے، اس صحابی نے، تو یہ کہتا میں تم سے زیادہ جانتا اس وجہ سے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا رب حامل الفقہ الی من هو افقہ من، ممکن ہے کہ تم حدیثیں یاد کر لو لیکن بعد میں جن کو پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ اس کو سمجھیں۔ تو یہ بعد میں تھے لیکن انہوں نے اس پر اچھی طرح توجہ دی، تھوڑے عرصے میں اس کے ماہر بن گئے، مہارت حاصل کر لی، اور کہنے لگے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں نبی کی نماز کو۔ دعویٰ تھا 10 صحابہ کے درمیان۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائیے، بیان کیجیے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں رسول اللہ کے پاس زیادہ نہیں آتا تھا، میں اتنا پرانا صحابی بھی نہیں ہوں۔ اب ان سب نے کہا اچھا آپ سنائیے۔ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، قبلہ رخ، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اعتدال کے ساتھ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یحاذی بہما منکبیہ۔ اب آگے سنیے فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے تھے تو پھر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ ثم قال اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہہ دیں پھر ہاتھ اٹھا لیں، یا ہاتھ اٹھا لیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، یا دونوں ایک ساتھ اللہ اکبر، یہ سب جائز ہے، تقدیم و تاخیر۔ ورکع، پھر آپ رکوع کرتے تھے، یعنی رکوع سے پہلے رفع دین کر کے پھر رکوع کرتے تھے۔ ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکوع میں، نہ نیچے کرتے تھے، نہ نیچے کرتے تھے نہ اٹھاتے تھے، درمیان میں رکھتے تھے رکوع کی حالت میں۔ بہت لوگ ایسے جھک جاتے ہیں، بہت ایسے کر لیتے ہیں، غلط ہے۔ الا یہ کہ مریض ہو، بیمار ہو، اس کے لیے جائز ہے جس طرح بھی کر لے۔ کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، نہیں کر سکتا ہے تو جس طرح کر لے، ورنہ جو صحت مند ہیں ان کو چاہیے کہ سیدھا رکھیں اپنے کمر کو، اس طرح کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ گرے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنتے ہیں وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، کائنات کے امام پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر دعا پڑھتے، جیسے ہے یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں ساری دعائیں پڑھنے کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ واعتدل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے تھے اور اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اعتدال کے ساتھ۔ یا ایک چیز اور بھی، ایک اور حدیث میں ہے مسیء الصلاۃ، ایک شخص آتا ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز مسجد میں موجود ہے، آتا ہے صلی رکعتین ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ قال وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، آ کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا جاؤ، وعلیکم السلام، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لأنه كان مستعجل لا يطمئن في الصلاة، اطمینان سے نہیں پڑھتا تھا، یسرع، بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فارجع مرہ ثانیہ نفس الشیء، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ تو اچھی طرح وضو کرو، اطمینان کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، اور حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن قائما، رکوع کے بعد بھی اچھی طرح کھڑے ہو۔ آج یہ مصیبت ہے
ہم میں بعض لوگ اللہ رحم فرمائے اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ علمان الحفیظ 2 منٹ میں 4 رکعت پوری پڑھ لیتے ہیں تیزی سے، نہ رکوع و سجود اس میں اطمینان ہوتا ہے، نہ قیام، ابھی کمر سیدھی بھی نہیں کرتے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں ابھی پورا بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پھر حالانکہ دعائیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى، یہ دعا ٹائم لیتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر تیزی سے نیچے چلے گیا، یہ کیا ہے؟ کون سی نماز؟ ربنا ولک الحمد نیچے سے. اور اس کے بعد رکوع سجدے میں جاتے تھے، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اٹھتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھتے تھے، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھو. اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. یہ دعا ٹائم چاہیے، اس کو یاد کیجئے بھائیو، یہ ٹائم لگتا ہے نا. اب وہ آپ دیکھیں عام لوگوں کو، بہت سارے لوگ ایسے تیز نماز رکوع سے اٹھتے بھی پورے نہیں ہیں، پھر دوسرے سجدے میں سجدے سے اٹھتے بھی پورا نہیں ہے، ابھی بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پھر دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مثال دی ہے، تلک صلاۃ المنافق جلس ينتظر حتى اذا كادت الشمس ان تغرب قام فنقر 4 كنقرة الغراب. یہ منافق کی نماز ہے، ٹائم نکالتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج، یعنی عصر کی نماز کا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہو جاتا ہے. اب جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح، 4 ٹھونگے مار کے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، نماز ہو گئی. واہ واہ ماشاء اللہ. یہ کون سی نماز ہے؟ ایسی نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے نماز بد دعا کرتی ہے. الصلاة تدعو على هذا المصلي وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. او نمازی، جیسے تو نے مجھے بگاڑ دیا، میری شکل خراب کر دی، مسخ کر دی، میری حیت خراب کر دی. ضیعک اللہ، مجھے ضائع کر دیا، اللہ تجھے ضائع کر دے. نماز بد دعا کرتی ہے. الصلاة تدعو على المصلين الذين لا يحسنون في الصلاة لا يطمئنون. فعلينا ان نعتدل ونطمئن. تو بھائیو بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اچھی طرح کھڑے ہو گئے. واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. اس قدر اطمینان کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، ہر وضو، ہر عضو جو یہ آپ کے جوڑ ہیں یہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. دیکھیں صحابی کس طرح کیفیت بیان کر رہا ہے، ہر جوڑ آپ اپنی جگہ واپس چلے گئے. اور آپ پھر دعا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم ہوا الی الارض ساجدا، پھر آپ سجدے کے لیے جھکے. ثم قال اللہ اکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. ثم کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل سے دور کرتے تھے، بغل سے بالکل ملا کے نہیں رکھتے تھے، ایسے کھول کے رکھتے تھے. عن ابطیہ ثم جاف عضدیہ عن ابطیہ. سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھتے اور اس کو کھول کے رکھتے تھے، ایسے نہیں. یہ ابطی کہتے ہیں اس کو، بغل کو، یہ جو بغل کی جگہ ہے اس کو ابطی، ابط بولتے ہیں. 2 ابطی 2 اپنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ نماز میں جگہ کم ہے، مریض ہے، وہ اور بات ہے، ورنہ ایسے کھول کر رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثم صنع فی الرکعہ الثانیہ مثل ذلک. اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت بھی ہے، رکوع سے پہلے رفع دین کیا، رکوع کے بعد رفع دین کیا. پھر اس کے بعد سنیے حتی اذا قام من السجدتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سجدوں سے اٹھے، وکبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ
कमा सनअ हीना इफ्ततह अस्सलाह, यानी 2 सजदे से मुराद 2 रकात के बाद। 2 रकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुदुल अव्वल आपने पढ़ी, उसके बाद जब खड़े होते तीसरी रकात के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अदैन किया जैसे कि आपने पहली रकात में तकबीर तहरीमा कही थी। अल्लाह अकबर, वाज़ेह। ये है सहाबी, वाच करते हैं, देखते हैं और पूरी चीज़ तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। जैसे पहले आपने किया था इस तरह रफ़अदैन किया, तो इससे पता 4 जगह रफ़अदैन करनी चाहिए। तकबीर तहरीमा क़ब्ल रुकू, बअद रुकू व बअद रकअतैन हिनमा यक़ूमु ली अस्सालिसा। फिर उन सब ने जब सुना तो इसमें एक चीज़ और भी सुन लीजिए। कमा सनअ हीना इफ्ततह अस्सलाह थुम्मा सनअ कज़ालिका हत्ता कानत अर्रकअत अल्लती तनक़ज़ी फ़ीहा सलातुहु, कहने लगे ऐसे ही करते रहे यहाँ तक कि जो आखिरी रकात आ गई। आखिरी रकात, ये भी बहुत अहम चीज़ है, लोग इसमें भी भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। जब आखिरी रकात आपकी हुई, यानी 3 रकात के तीसरी आखिरी रकात मगरिब की, या 4 रकात इशा की, या ज़ोहर की चौथी रकात, असर की चौथी रकात के बाद जो 3 रकातें और 4 रकातों वाली नमाज है, जब आखिरी रकात हुई आपकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तवर्रुक करते थे। तवर्रुक क्या है कि भाइयों कि अख़्खरा रिजलहुल युस्रा, जब बैठते हैं तो उल्टे पाँव को अपने नीचे पाँव से निकालते हैं, उसको निकालते हैं। अख़्खरा रिजलहुल युस्रा व क़अद अला शिक़्क़िही मुतवर्रिकन, और अपने इस कूले पर बैठते थे और कूला ज़मीन पर रखते थे। कूला देखिए, दूसरी रकात की तहियात में कूला अपने पाँव पे रखते हैं, ये कूला अपने जो पाँव बिछा होता है उस पर रखते हैं, लेकिन अब वो पाँव नीचे से निकाल के उस तरफ कर दिया है, तो कूले पर बैठते थे। इसको तवर्रुक कहते हैं, और बहुत सारे लोग ये तवर्रुक जानते ही नहीं हैं, करते भी नहीं हैं। तीसरी रकात के बाद और चौथी रकात के बाद जब इंसान बैठे तो ये तवर्रुक करते थे। सुम्मा सल्लमा, फिर कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। क़ालू सदक़ता हाकज़ा सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ालू हाउलाइल अशरा मिन अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम जो 10 के 10 सुन रहे थे, 10 सहाबी, उन सब ने जानते क्या कहा? उन सब ने कहा कि सदक़ता, तुम सच कहते हो, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ते थे, अपनी ज़िंदगी में इसी तरह नमाज पढ़ते थे। ये वाज़ेह हदीस है भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और जो हक़ है अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाइयों, और भी कई अभी रवायतें बाकी हैं, मैं इंशाअल्लाह उसको बयान करूँगा बाद में। सर-ए-दस एक आपको आज रवायत सुनाता हूँ जो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, इमाम मुहम्मद तिलमीज़ु इमाम अबी हनीफ़ा, और वह हुआ अल्लफ़ किताब, उन्होंने एक किताब लिखी है हदीस की, फिल हदीसी इस्मुहु मुअत्ता मुहम्मद, इमाम मुहम्मद। जैसे एक मुअत्ता इमाम मालिक है ना, इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द ने किताब लिखी, उसका नाम है मुअत्ता इमाम मुहम्मद। इनका नाम मोहम्मद था। इमाम अबू हनीफ़ा के 3 बड़े शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद। तो ये इमाम मोहम्मद जो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, बहुत बड़े हनफी आलिम हैं। इन्होंने अपनी किताब के अंदर रफ़अदैन का जिक्र किया। इब्न उमर से, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा इफ्ततह अस्सलाह रफ़अ यदैहि हिज़ाअ मनकिबैहि, जब नमाज शुरू करते थे अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ व रफ़अ यदैहि व इज़ा रफ़अ रासहु मिन अर्रुकूअ रफ़अ यदैहि। ये कौन बयान कर रहा है? इमाम अबू हनीफ़ा का शागिर्द, एक बहुत बड़े हनफी आलिम बयान कर रहे हैं कि कायनात के इमाम शुरू में रफ़अदैन करते थे, रुकू से पहले रफ़अदैन करते थे, रुकू के बाद भी रफ़अदैन करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुम्मा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, सुम्मा क़ाल रब्बना लकल हम्द। दोनों रिवायत
ثابت ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں ثابت ہیں۔ مؤطا امام محمد، یہ مؤطا امام محمد کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور عبدالنبی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ میں آج صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کے بعد اور جو بہت ساری پیاری پیاری اہم باتیں ہیں اس مسئلے سے متعلق انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، اس کے بعد بہت اہم باتیں ہیں، بڑے بڑے حنفی علماء کی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو قرآن و سنت کی صحیح باتیں ہیں ہم پر واضح کر دے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک وخلیلک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی کائنات فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی عادت بنائیے جمعے کے دن خاص طور پہ اور عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم انصر إخواننا المسلمين في حلب وفي العراق وفي كل مكان یا رب العالمین۔ اے اللہ، حلب میں، عراق میں، جہاں کہیں بھی، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اور اللہم علیک بطاغیت الشام والعراق، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، یا اللہ جتنے بڑے بڑے طاغی اور ظالم ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے خود نمٹ لے، اے اللہ تو ان پر ارنا فیہم یوما اسودا، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم احصیہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، یا قوی یا عزیز یا ملک یا دیان، اللہم من اراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره یا رب العالمین۔ جو بھی مسلمان کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ آپ ان کو خود سمجھ لیں اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔